بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ سفر اسلامی تقویم کی ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے، جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ پے در پے 3 حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے اور جنگ و جدل سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے اس مہینے کو ہی منحوس بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست ہے اور نہ ہی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جنگوں اور قتل و غارت کی وجہ سے اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس موقع پر سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فلاں گھڑی میں سفر کرنا چاہیے، ورنہ شکست ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا، لشکر والو ابھی کوچ کرو، فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ لشکر نے اسی گھڑی میں کوچ کیا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اس کے بتائے ہوئے وقت پر سفر کرتے تو یہ شخص کہتا میری وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ اسی لیے آن حضرت نے فرمایا، جس نے کسی کو اپنا حال جاننے کے لیے ہاتھ دکھایا، اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجومی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے اور اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کوئی گھڑی، مہینہ یا سال منحوس نہیں ہوتا۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کا بڑے شوق سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس دن آن حضرت نے غسل فرمایا اور صحت یاب ہوئے۔ اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور مخصوص نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اپنی تصنیف امداد المفتین میں فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ شرعاً بدعت ہے اور اسلام میں اس کا ثبوت نہیں۔ اس دن کے نوافل بھی پیغمبر سید الانبیاء یا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن آن حضرت کی بیماری میں اضافہ ہوا اور یہودیوں نے اس دن آپ کے مرض میں شدت آنے پر خوشی منائی۔ یہی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور پرندے سے بدشگونی سب سے بے حقیقت باتیں ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عوام سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نیری جہالت ہے۔ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات جیسے شادی بیاہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب سے بے حقیقت باتیں ہیں۔
حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے روند چکے ہیں۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت کا جائزہ۔ ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکر اور گھنانے افعال سے بھی ذریعہ نہیں کیا۔ ذیل میں ایک ایسی ہی من گھڑت حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ من گھڑت حدیث یہ ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے، تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح و معتبر نہیں ہے بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ائمہ حدیث نے اس من گھڑت حدیث کے موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا اور ماہ سفر کے متعلق تمام بدعات اور عقائد من گھڑت اور فضول ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سفر کے متعلق ایک اور ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔